جی بھائی. اچھا ایک میں ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں کاؤنٹر کرنے کے لیے. اب مجھے نہیں معلوم، میں نے جیسا پڑھا ویسا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کے ایک پرشن کا جواب ہے شمشن کے معاملے میں. قرآن کی 4:65. 4:65. جی بولیے. میں شمشن کے معاملے میں آپ کو دے رہا ہوں. وہاں پہ ایک بات یہ آ رہی ہے اور آپ اس چیز کو بہتر کلیئر کر سکتے ہیں. اے نبی، آپ کے پالن ہار کی قسم، وہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں جب تک اپنے آپس میں وواد کے نرنے میں پھر آپ جو کیا اس کا ہندی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن 4:65 کو میں یوں سمجھا ہوں کہ 4:65 یہ کہتی ہے کہ نبی اور کیا کہتے ہیں خدا کو ایک ساتھ ماننا ضروری ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کر رہی ہیں. کیا وہ کر آپ رہی کی ہیں؟ اس پر کیا بولتے ہیں، میں کوئی اردو کا لفظ نہیں لے پا رہا ہوں، لیکن 4:65 کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس کے اگینسٹ. کوشچن کے اگینسٹ نہیں، سبمیشن کیا. آپ اسلام میں جو سبمیشن کہتے ہیں، سبمیشن کس کے پرتی؟ مطلب خدا کے پرتی یا ان کے نبی کے پرتی بھی؟ کسی اسلام کو ماننے جو کوئی بندہ اچھا بلیور اچھا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. وہ میں ایک چیز محسوس کر رہا ہوں کہ بلیور کو دونوں کو ماننا ضروری ہے. جی 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 بالکل بالکل، یہ آپ کی بات اور بالکل ٹھیک ہے. میرے حساب سے تو پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، یہ تو شرک ہوا. نہیں خدا کے نہیں ساتھ ہم نبی کو شریک کیسے کر سکتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. میں اس کا رکتا. بڑا اچھا سوال آپ نے رکھا ہے. نارملی لوگوں کو یہ لگتا ہے، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو نان مسلمز ہیں ان کو لگتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو 465 یہ سامنے رکھ کے ہاں بات کریے گا. میں سمجھ گیا آپ کو. نہیں، میں آپ کو ایک آیت دکھاتا ہوں کہ شرک کیسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے سمجھنا ہے. پہلے 4:65 پہ اپنی بات رکھ لیں پھر، جی تاکہ جی مجھے سمجھ میں آ جی جائے کہ رک میں صحیح جائیں. سمجھ رہا ہوں غلط سمجھ رہا ہوں. نہیں آپ غلط نہیں، شرک والا غلط سمجھیں، باقی آپ ٹھیک سمجھیں. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. جو سبمشن ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کے لیے ہے. سبمشن کیا ہے؟ مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کے لیے ہے، تو کیا یہ شرک ہے؟ اب آپ نے سمجھنا ہے. اس نقطے کا جواب جب آپ کو مل جائے گا. اور قدرتی بات ہے کہ سورہ نساء کے اندر ہی ہے. 65 کہا نا آپ نے، چیپٹر 4 کی. 4:65 جی. میں قربان نہ جاؤں اللہ کی ذات پر کہ اس نے جواب 64 کے اندر رکھا ہوا ہے. چیک کریں وشنو بھائی. جی جی اسے بالکل. کہتے ہیں قرآن. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں قرآن. جواب 64 کے اندر ساتھ ہی رکھ دیا. اچھا یہ دیکھیں، پہلے آپ کو دکھا دوں یہ 4. ٹھیک ہے، میں ہندی نکال دوں. وہ جو آپ کو اچھا لگا تھا وہ کون سا والا تھا؟ ندوی والا اوپر تھا یا والے دوسرا تھا؟ جو پہلے نمبر پہ ہیں. سوری، اچھا مجھے چشمہ لگانے کا موقع دیجیے گا، بہت چھوٹا ہے میرا. احمد والا ہے. احمد والا ہے نا؟ جی 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 پہلے نمبر پہ جو ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ 64 کے اندر ہے. یہ ٹرانسلیشن پڑھیں. ہاں اب مجھے دکھنے لگا. ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کی انمتی سے اس کی آگیا کا پالن کیا جائے، اور یدی یہ اس سمے جبکہ انہوں نے سوئم اپنے اوپر ظلم کیا تھا تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے چھما کی پرارتھنا کرتا تو نشچय ہی وہ اللہ کو اتنت چھماشیل اور دیاوان پاتے. اب یہاں وہ جواب ہے. یہ دیکھیں، ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہاں اس لیے بھیجا کہ اللہ کی انومتی سے اس کی آگیا کا پالن کیا جائے. اب آپ نے سمجھنا نکتہ. ایک ہی آیت آپ کے سامنے آ گئی 64 میں، جس سے آپ ٹھیک ہے. کو پتا چلتا ہے شرک کیا ہے. شرک ہوتا ہے نمبر 1 من دون اللہ انداد بنانا. من دون اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی ایسے کو ماننا جو اللہ کے ورد ہے. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا، اللہ کا ساجی ماننا، اللہ کے سمان ماننا، پوجا میں، پرارتھنا میں، اپاسنا میں. اطاعت کسی ویکتی کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی انسان نے وواہ کرنا ہے، نعوذ باللہ اللہ کو وواہ کی کوئی آوشکتا نہیں ہے، تو وہ نبی کو دیکھے گا نا وواہ کیسے کرنا ہے، کھان پان کیسے کرنا ہے، سونا کیسے ہے، نہانا کیسے ہے، پڑھنا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، مرتیو ہو جائے تو تب کیسے کرنا ہے. یہ سارے سنسکار کسی ویکتی کا ہی فالو ہو سکتے تھے. تو اس لیے ایک یہ نقطہ ہے. دوسری آیت بھی دینے لگا ہوں تب بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ شرک 4:65 کیوں کے نہیں ہے. سامنے رکھ لینا. 4:64 رکھیے، اس کے بعد والی بھی رکھ لیں. جی 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 میں رکھتا ہوں. پہلے وہ نقطہ تو کلیئر کر دوں نا، پہلے شرک والا. نقطے کا مطلب سمجھا دیجیے بھائی، بار بار آپ اس وقت کا یوز نقطہ کرتے ہیں. یعنی وہ ایک پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹ. اچھا
ایک پوائنٹ رکھ لوں جو اس میں نکلتا ہے نا، وہ جو یہ شرک والا جو آپ کو لگ رہا تھا، ٹھیک ہے، ہاں یہ ایک منٹ یہ بھی رکھ دوں تو یہ ہے، واہ یار کمال بات ہے، اس کا بھی چیپٹر 4 کے اندر ہی جواب ہے، واہ میرے مولا، میں سبحان اللہ قربان جاؤں ہیں یار، چیک کرو سورہ نساء کے اندر ہی اس کا جواب دے دیا ہوا ہے، دوسرا بھی چیپٹر 4 کے اندر ہی 80 میں، چیپٹر 4 کی 80 پڑھے ذرا. جس نے رسول کی آگیا کا پالن کیا اس نے اللہ کی آگیا کا پالن کیا، اور جی جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں ایسے لوگوں پر کوئی رکھوالا بنا کر تو نہیں بھیجا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ذرا آپ یہ کلیئر دونوں کریں. آیتیں، ہاں 4 کی 64 اور 4 کی 80 آپ کی اس آپتی کا اتر دیتے ہیں کہ جہاں آپ کو یہ لگے کہ یہ تو شرک ہے. شرک اس چیز کا نام نہیں ہے، اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم ماننا شرک ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اللہ کی ہی بات ہے، یعنی اللہ کی عطا کر دینا. مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اب آپ چونکہ نان مسلم ہیں آپ کو یہ پوائنٹ زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گا. قرآن ہمیں کس نے دیا؟ یعنی مسلم کے اکارڈنگ قرآن کس نے دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اب ایک نان مسلم کی درشٹی سے دیکھا جائے تو قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی نکلا ہے. اب وہ یہ جی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو اللہ کے رسول نے، کیونکہ نان آپ نے دیکھا ہے اسلامو فوب جو ایکس مسلم ہے وہ یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو خود گھڑ لیا، خود بنا، وہ خود ہی نعوذ باللہ، یہاں تک کہتے ہیں وہ خود ہی اللہ تھے، نعوذ باللہ یہ الزام یہ لگاتے ہیں. نعوذ کیوں؟ باللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پناہ، یعنی جھوٹ بولتے ہیں، وہ غلط کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا اچھا نہیں ہے، اچھا اچھا یہ اچھا حقیقت نہیں ہے. اچھا، اچھا. تو وشنو بھائی وہ لوگ یہ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن اللہ کے رسول نے شاید خود بنا لیا، یہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے. اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کا نان مسلم اس وقت ہونا اور یہ چیز سمجھنا اس لیے آسان ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ اگر قرآن ہمارے پاس آیا، وہ آیا اللہ کے رسول سے، تو بات تو اللہ کے رسول، یعنی زبان تو اللہ کے رسول سے ادا ہو رہا ہے، تو عام مسلمان تو اللہ کے رسول کی بات کو فالو کر رہے ہیں. تو آپ کو تو وہیں سے شروع کرنا چاہیے کہ یہ تو شرک ہو گیا نا. آپ کے ذہن میں یہ آئے گا، نان مسلم کے طور پر یہ ذہن میں آئے گا یہ تو شرک ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. آبویسلی اب یہاں سے وہ کانسیپٹ شروع ہوتا ہے. اللہ نے اپنا پیغام اپنے انبیاء اور پیغمبر کی طرف بھیجا، انسانوں کی طرف اس لیے بھیجا کہ انسان ان کو فالو کر سکیں، اس کا پالن کر سکیں. اس لیے وہ منشیہ کے روپ میں آتے تھے، منشیہ ہی ہوتے تھے، ان کے ساتھ زندگی گزرتی تھی، انہیں کے ساتھ جیون بیتتا تھا، اور وہ سکھاتے تھے کیسے رہنا کیسے نہیں رہنا. اس لیے یہ شرک نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہی لے کر آ رہے تھے. تو یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا گویا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی سوئم اطاعت ہے. اب یہ دیکھو ایک اور آپ کو نقطہ بتاتا ہوں، ایک اور آیت دے دیتے ہیں سورہ آل عمران کی، یہ چیپٹر 3 ہے میرے خیال سے 31 ہے، ہاں یہ دیکھیں چیپٹر 3 کی ورس نمبر 31، یہ پڑھیں ذرا. کہہ دو یدی تم اللہ سے پریم کرتے ہو تو میرا انوسرن کرو، اللہ بھی تم سے پریم کرے گا اور تمہارے گناہوں کو چھما کر دے گا. اللہ بڑا چھماشیل اور دیاوان ہے. یعنی کہ یہاں پہ محمد صاحب اپنا انوسرن کرنے کے لیے بول رہے ہیں. جی، مگر یہ اللہ ان سے کہہ رہے ہیں، یعنی یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ایک نان مسلم کے پرسپیکٹو سے آپ کو یہ لگے گا کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بول رہے ہیں، آپ کو لگے گا. مگر یہاں سے وہ کانسیپٹ شروع ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ریویل کیا ہوا قرآن، اسی لیے یہاں پر ایک ورڈ ہے کہہ دو یدی تم اللہ سے پریم کرتے ہو. یعنی آپ کو یہ پوائنٹ یہاں سے سمجھ آتا ہے. یہ بڑا ہو سکتا ہے میں آپ کو اس طرح سمجھا نہیں پا رہا، یہ بڑا شاکنگ پوائنٹ ہے. ایک اگر کوئی بندہ ایون نان مسلم ہوگا وہ ایک منٹ کے لیے سوچے گا کہ یار قرآن تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بول رہے تھے. اب جب صحابہ سنتے ہوں گے کہ اللہ، یعنی جو ان کے اس وقت کے لوگ تھے، اس وقت کے جو سارے ان کے زمانے کے لوگ تھے، وہ جب سنتے ہوں گے کہ بات تو یہ خود اپنے منہ سے کر رہے ہیں، یعنی ان کے نزدیک تو یہی تھا نا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے نعوذ باللہ خود بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ وہ یہ بات کرتے تھے. تو اس وقت کے ذہن میں یہ آتا ہے آپ کو، ایک منٹ کے لیے آپ سوچتے ہو کہ یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے منہ سے ان کے قرآن نکل رہا ہے جو کہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے, مگر نارمل جو نان مسلم ہے اس کو یہ لگ رہا ہے یہ خود بات کر رہے ہیں. یہاں سے وہ امتحان کانسیپٹ کا شروع ہوتا ہے, اگر آپ سمجھیں کیسے. اب آپ کے ذہن کے اندر یہ تشویش پیدا ہوتی ہے کہ یار ایک بندہ اگر یہ کلیم کر رہا ہے کہ میرے منہ سے جو بات نکل رہی ہے یہ اللہ کی بات ہے, اب آپ کے سامنے قرآن موجود ہے, آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہو کہ میں دیکھوں کہ آیا یہ بات اللہ کی طرف سے ہے بھی یا نہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب نہیں سامنے لا کر کہا کہ اللہ نے مجھے یہ کتاب دی ہے. پوائنٹ چیک کریں وشنو بھائی, کاش کہ آپ یہ میرا پوائنٹ سمجھے جو میں رکھنا چاہ رہا ہوں, جتنا جی بالکل یہ سمجھ گیا. شاید امپورٹنٹ ہے. ہوں. اللہ کے رسول کے پاس یہ, کیونکہ پہلے بھی تختیاں قرآن کے اندر ذکر ہے کہ لوح آئیں یا دوسری چیزیں صحف آ سکتے تھے. ہوں. یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول کو کتاب عطا کی جاتی اور آپ آ کر کہتے اللہ نے مجھے یہ کتاب نازل کی ہے, یہ کتاب پکڑو, یہ اللہ کی طرف سے ہوں. ہے. مگر اسی منہ سے اللہ کے رسول نارمل بات کر رہے ہیں, اسی زبان سے قرآن نکل رہا ہے. ہوں. یہ بہت چیلنجنگ سچویشن تھی اس وقت کے لوگوں کے لیے. یار زبان تو آواز ان کی ہے, الفاظ بھی ان کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں, مگر یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے اور نارمل بات بھی کر رہے ہیں. یہ بڑا ایک چیلنجنگ سچویشن تھی. ایسی صورت میں ہمارا ایک کانسیپٹ جو سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس قرآن کے علاوہ اس وقت کوئی لیونگ میریکل نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صداقت کو ثابت کر سکے. یہ ثابت کر سکے کیسے؟ ہم قرآن کو دیکھیں گے, قرآن کن کن جگہوں کے اوپر ایسا اسلوب استعمال کرتا ہے کہ یہ اگر کسی ویکتی نے خود کہی ہوتی نا بات تو وہ اپنے بارے میں یہ بات نہ کہتا. اب میں آپ کو اس کی مثال دینے لگا ہوں, یہ سمجھے ذرا کہ آپ نے امیجن کرنا ہے, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں آپ اس سمے میں پلٹ جائیں اور جا کر امیجن کریں کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک سے یہ بات کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, اس وقت لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو اپنی طرف سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے لگا دیے. یہ بولیں ذرا, یہ ذرا آیت پڑھیے گا. اے نبی, جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے وید ٹھہرایا ہے اسے تم اپنی پتنیوں کی پرسنتا پراپت کرنے کے لیے کیوں اویدھ کرتے ہو؟ اللہ بڑا क्षमाशील अत्यंत दयावान ہے. اب یہ آپ نے پڑھ لیا نا. ایک منٹ کے لیے وشنو بھائی میرے ساتھ اس سمے پر جائیں, سوچیں کہ جس بندے کے منہ سے یہ قرآن نکل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں لکھا کیا ہے اپنی پتنیوں کی پرسنتا پراپت کرنے کے لیے. ایک منٹ کے لیے سوچیں, وہ بندہ جب یہ جملہ بول رہا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی ایسا بندہ جو اپنی زبان سے خود کو کلام گھڑ کے لائے وہ یہ جملے بول سکتا ہے اپنے بارے میں کہ تو اپنی بیویوں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے تو اللہ کے خلاف جا رہا ہے, یا ایک ایسی چیز کو حرام کر دیا جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ کو بندہ کہہ سکتا ہے اپنے منہ سے؟ آپ امیجن کریں ایک منٹ کے لیے, کیونکہ ابھی آپ کے سامنے پستک ہے, شاستر موجود ہے, تو آپ امیجن نہیں کر پا رہے ہوں گے, مگر میں چاہتا ہوں اس سمے میں جائیں اور جس سمے یہ بات اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے کہی ہوگی اور یہ قرآن تھا تو آپ سمجھ جائیں. صحیح. اچھا, یہ کس سندرب میں بات کہی جا رہی عامر ہے, ذرا بھائی اس کو ڈیٹیل میں بتائیں. سورۃ تحریم یہ بیسیکلی کہی جا رہی ہے, اس کے 2-3 شان نزول ہے, مگر اوتھینٹک یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیکٹر تھا, جوس تھا ایک, اس کی جو ہے نا خوشبو بہت تیز ہوتی تھی, اور اللہ کے رسول, اور خوشبو بھی نہیں, اس کو میرے خیال سے کہنا چاہیے ایسی فریگننس تھی جو پسند نہیں آتی تھی. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیا تھا, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیونکہ ان کی ازواج کو یہ پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو پسند کرتے ہیں اور کسی قسم کی ایسی بو جس کو اچھا نہ سمجھتے ہوں اس کو وہ یوز نہیں کریں گے. تو انہوں نے یہ چیز کہی کہ میں اس کو آج کے بعد اپنے اوپر حرام کرتا ہوں, میں اس کو استعمال نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی اور کہا اے نبی آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم. اب میں ایک منٹ, کیونکہ میں اپنے آپ کو اس ٹائم پر جب لے کے جاتا ہوں, میں کہتا ہوں ایک آدمی اگر اس چیز کو خود گھڑ رہا تھا, نعوذ باللہ خود بنا رہا تھا, ٹھیک ہے, وہ بندہ اپنے نجی معاملے کے اوپر
اگر خدا نہ خواستہ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نان مسلمز کے بقول، نعوذ باللہ، نان مسلمز کے بقول سچے اگر نہیں ہیں، تو ایموشنلی اسپیکنگ ہیومن بینگ کے طور پر میں یہ بات کر رہا ہوں، کوئی بندہ بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا. یہ بندہ بات نہیں کر سکتا جس بندے کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، وہ خود بندہ یہ بات نہیں کر سکتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات اس بندے نے خود نہیں کہی، یہ بات اس کے اوپر نازل کی گئی. اچھا، ایک بات مجھے یاد آئی، میں معذرت چاہوں گا لیکن میں بھول جاؤں گا. ایک جگہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے، وہاں پہ ایک دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر تم اس کو وہ سمجھتے ہو تو ذرا اس جیسی آیت تم کوئی گڑھ کے لے آؤ. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا قرآن چیلنج کر رہی ہے کہ اس طرح کے ورسز آپ گڑھ کے لے کے آؤ؟ یہ اسی ہاں چیز سے لنک ہاں، کرتے وہ ذرا اس عربوں کو کے لیے، بتائیں، اس ہاں کا کیا مطلب ہاں، ہوتا ہے؟ وہ عربوں کے لیے چیلنج تھا، مگر ابھی وہ ٹاپک ہمارا لمبا نکل جائے گا. اس کے اوپر نہیں، مفتی وہ بھی یاسر اسی کی واجدی بات صاحب ہے، کی، مطلب وہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے نا کہ آپ مطلب اس طرح کی کوئی آیت بنا کے لے کے آؤ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو. ہاں ہاں ہاں، بالکل بالکل بالکل، وہ اچھا اچھا. چیلنج ہے. اور اس میں مفتی یاسر واجدی صاحب کی سٹریم ہے جس کے اوپر یہ بات کی گئی کہ 8 کے قریب قرآنک پوائنٹس ہیں، قرآنک کرائیٹیریا ہے، کیونکہ عام طور پر نان مسلمز یہ اعتراض کرتے ہیں. بیسیکلی وہ چیلنج اسپیسیفکلی عربز کے لیے تھا. تو اور اس ٹائم کے یا اس ٹائم کے جتنے عربز ہیں نہیں، ان ہم کو لگ عربز رہا ہے کو، کہ وہ بات میٹافوریکلی کہی گئی تھی کہ اگر آپ کو اس طرح کا ہے تو مطلب آپ اس طرح کا کر کے لے کے نہیں نہیں، آؤ، مجھے لگ رہا. میٹافوریکلی نہیں، ایک بار نہیں کی ہاں. گئی، میٹافوریکلی اچھا نہیں ہے. ہاں وہ اچھا بہت بار کی گئی، نہیں وہ ریالٹی ہے. اس جیسا اچھا کو اچھا. کلام لے کے آؤ. پھر قرآن نے انٹرنلی بتایا کہ قرآن کا طریقہ کار کیا ہے کسی کتاب کے من جانب اللہ ہونے کا. وہ قریباً 8 کے قریب پوائنٹس ہیں جن کو مفتی صاحب نے وہاں پر کور کیا ہے. جو بھائی دیکھنا چاہتے ہیں ان کے چینل پہ جا کے وہ اسٹریم دیکھ سکتے ہیں. البتہ ہمارا پوائنٹ یہ تھا جو میں سمجھانا چاہتا تھا، وہ نقطہ ہوں. اصل جو تھا وہ یہ تھا سورہ نساء کی آیت 64 والا اور 65 والا، چیپٹر 4 کی 64 اور 65، جس سے یہ ہوں. چیز نکل کر سامنے آتی ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور اللہ کی اطاعت کرنا یہ شرک کرنے کے مترادف ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں. اب آ جاتے ہیں اس نقطے کی طرف جو سبمیشن کے حوالے سے آپ نے اٹھایا تھا. ٹھیک ہے، سبمیشن کے حوالے سے اس کے کانٹیکسٹ میں 65 جو اب آیت ہے، پہلے وہ شرک جی. والا پوائنٹ میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. ہوں. یہ آیت ہے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا وربک لا یؤمنون حتى يحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تمہارے رب کی قسم، یہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں اپنے کانفلکٹس میں، اپنے ڈسپیوٹس میں، اپنے جھگڑوں میں حاکم تسلیم نہ کر لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دل میں بھی کسی قسم کی کوئی کجروی، کوئی دقت، کوئی پریشانی محسوس نہ کریں. مما قضیتا، جو بھی آپ فیصلہ فرمائیں، ویسلموا تسلیما، اور اس میں سبمسو ہو جائیں، سبمٹ کریں، سرنڈر کریں. ٹھیک ہے، اور اس کو تسلیم کریں. اب یہاں آپ یہ چیز لانا چاہ رہے تھے کہ یہاں سبمیشن کے حوالے سے بڑی اسٹرانگ بات کی گئی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یہ پوائنٹ تھا. جی. ہوں. ہاں بالکل، آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. میں نے پروگرام جب میں کر رہا تھا نا پریزنٹیشن میں، تو اگر آپ نے پوری سنی ہے تو جب میں کوسچننگ کی لاسٹ سلائیڈ دکھا رہا تھا، میں نے کہا تھا سبمیشن یا سبمیٹنگ کے اوپر میں نے بات اس لیے نہیں کی ہے کیونکہ اس کی بیس بلیور کے کانٹیکسٹ میں بتا چکا ہوں پچھلی ایپیسوڈ میں. تو میں نے کہا تھا سبمیشن ہم مانتے ہیں کہ قرآن کے اندر ہے، مگر وہ کن اصولوں پر، کن بیسس کے اوپر ہے، اس کو میں دا بلیور کے اندر اسی طریقے سے پہلی ایپیسوڈ دا نالج کے اندر ایکسپلین کر چکا ہوں. یہ میں نے اپنی پریزنٹیشن ختم کرتے ہوئے کہا. یہ بات بھی میں نے کہی تھی کہ ریپیٹیشن کے ساتھ کئی ٹاپکس بار بار دہرائے جائیں گے اور واپس آئیں گے جس کو آپ کو سننا پڑے گا. ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو آپ کو دا بلیور کے اندر ملے گا. مثال کے طور پر یہاں پر ایک ورڈ یوز ہوا ہے، حکما یحکم تحکیم. تحکیم ورڈ یا یحکم ورڈ یہ بیسیکلی نکالتا ہے ایک ورڈ کو جس کو بولتے ہیں حاکم، اور اسی ورڈ سے، حکم ورڈ سے ہی نکلا ہوا ہے حکومت. حکومت ورڈ سنا ہوگا آپ نے، جی جی بالکل. یہ حکومت کی، مغلوں نے اتنے سال حکومت کی، یہ بولتے ہیں. ہوں. ٹھیک ہے نا، ہوں. حکومت. شاشن. یہ جی جی، شاہ جہاں نے کی، بابر نے کی، فلانے کی، جو بھی سارا وہ بولتے ہیں. اچھا، یحکم وہاں یہاں ورڈ استعمال ہوا ہے، یہ میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی دیکھ لیں، اور اگر اس کو کھوجنا چاہیں شابدک طور پر تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ورڈ یحکمو کا، ہوں. یحکمو کا یہ بیسیکلی مدنی آیت ہے نا، مدینہ کے اچھا. اندر نازل ہوئی. مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے تو وہاں ایک اسٹیٹ لیول پر سوسائٹی قائم ہو چکی تھی.
स्टेट लेवल पर सोसाइटी का मतलब ये है कि एक मेजोरिटी ऐसी कम्युनिटी आई थी जो अपने अब शहर को चलाने के लिए उनको एक सिस्टम चाहिए था। किसी भी सोसाइटी को, कम्युनिटी को, एरिया को रन करने के लिए उसका एक हेड बनता है, उसका एक लीडर बनता है, उसका एक इंचार्ज बनता है। एक छोटा सा खानदान आपने चलाना हो ना, छोटा सा परिवार, तो उसका एक हेड बनता है। पिताजी की बात मानी जाएगी, दादाजी की राय ली जाएगी, उनका आखिरी फैसला होगा। ये बात बड़ी समस्याओं से, बड़ी उलझनों से आपको बचाती है, लीडर होना। इंसानों का शुरू से रहा है कि वो समाज के अंदर लीडर का तकाजा करते हैं। किसी भी कौम का लीडर ना हो तो वो धक्के खाती है, तबाह हो जाती है। और हकीकत ये है कि जिस कौम का लीडर हो और जो कौम उसको इकट्ठा लेकर चले, उस कौम के संवरने के और तरक्की करने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझाया जा रहा है। अब मदीना के अंदर मुसलमानों की हालत मक्के वाली नहीं रही थी कि जो अपने अपने घर में है जैसे करना चाहता है करे, नहीं। अब मदीना के अंदर कलेक्टिव सोसाइटी की एक जिम्मेदारी सामने आई थी, सोशल स्टेटस आ चुका था कि अब आप इस सिटी के नागरिक हैं, इस शहर के रिहायशी हैं, अब आपने इस पर क्या जिम्मेदारी आपकी होगी। तो उसमें जरूरत इस चीज की पेश आई कि अब हमारे सोशल इश्यूज को या डिस्प्यूट्स को या कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए या उनका समाधान करने के लिए एक लीडर है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैत होती थी और प्रॉफिटहुड के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि नबी की रहनुमाई अल्लाह की जात कर रही होती है और उन पर अल्लाह का कलाम उतरता है, तो उनसे बेहतर कोई लीडर हो भी नहीं सकता। जैसे सनातन धर्म के अंदर भी श्री राम से बेहतर कोई राजा नहीं हो सकता था, श्री कृष्ण से बेहतर कोई लीडर या गुरु नहीं हो सकता था अर्जुन का। तो इस क्यों उनका मानते हैं कि वो पीछे से एक ईश्वरी कॉन्सेप्ट था उनका। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया जितने भी गुजरे हैं वो अपनी कौम के लीडर और बड़े होते हैं। यहाँ ये वर्ड इस्तेमाल किया गया युहक्किमू का, कि आप हाकिम हैं। अब हाकिम के सामने सरेंडर या सबमिसिव होना ये कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई ये कहे कि हाकिम के सामने सबमिसिव या सरेंडर करना या उसके ऑर्डर को मानना ये गलत बात है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बूट की नोक पर रखें, ना माने। पुलिस को ना माने, क्यों मानते हैं पुलिस को? मॉडर्न डे नेशनलिज्म या स्टेट का जो तस्वुर है वो आपको यही तो सबमिसिव सिखाता है। ये गलत बात नहीं है। ये पॉइंट मैं रखना चाहता था। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था गीता के अंदर भी सबमिशन है, कुरान के अंदर भी सबमिशन है। सबमिसिव होना या सरेंडर करना किसी लीगल डिजर्विंग और अथॉरिटी के सामने जो कि डिजर्व करती है कि वो अथॉरिटी रखे, ये कोई गलत बात नहीं। वो तो हाकिम थे, बहुत बहुत सिंपल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खूबसूरत व्याख्या के लिए। आप मेरे पास होते तो मैं आपको अच्छी से चाय पिलाता। अरे चाय की बड़ी आवश्यकता है इस वक्त।